بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کے دل میں بھی آخرت پر ایمان ہو اور وہ جنت کے وجود کا قائل ہو، اس کے دل میں ضرور اس بات کی تمنا ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے اور جنت کی بے نظیر و بے شمار نعمتوں اور راحتوں سے لطف حاصل کرے اور جنت کی حوروں سے ملاقات کرے، جنت کی شراب سے مزے اڑائے، ہر قسم کے میووں سے اپنی لذت کی تکمیل کرے، شہد اور دودھ کی نہروں کو اپنی آنکھوں میں بسائے اور بالآخر اپنے پروردگار کے دیدار سے دل کو کامل و مکمل سکون پہنچائے۔ لیکن کیا یہ ساری بیش بہا اور انمول نعمتیں یوں ہی دے دی جائیں گی؟ نہیں، ان نعمتوں کے پانے کے لیے ان نعمتوں کے مالک نے ایک قیمت متعین کی ہے، اور وہ قیمت موت کے بعد نہیں بلکہ موت سے پہلے ہی ادا کر دینا ہے۔ اسی حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ اس حدیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، اس حقیقت اور دستور کو بتلا دیا کہ کمرے کے دروازے پر اگر تالا لگا ہوا ہو تو کمرے میں داخل ہونے سے پہلے کنجی کی فکر ہوگی، نہ کہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد، اس لیے کہ کنجی کے بغیر تالا نہیں کھلے گا، اور جب تک تالا نہ کھلے کمرے کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہ ایک مسلمان کا دستور ہے۔ جب یہ دستور مسلمان ہے تو پھر جنت جیسے ہمیشہ رہنے کے گھر کو اللہ تعالیٰ یوں ہی کیسے چھوڑیں گے؟ اس لیے اس جنت کے لیے ایک کنجی جنت کے حقیقی مالک نے متعین کی ہے، اور اس حقیقی مالک کے بھیجے ہوئے رسول نے نشاندہی بھی کر دی ہے کہ اس جنت کی کنجی دنیا کی کنجیوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ کنجی اللہ کا دربار اور اس دربار کی حاضری، اور اس حاضری میں اس کی کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، اس کے دربار کا قیام و رکوع، سجدہ و قاعدہ و تکبیر ہے، جس کا مجموعہ نماز ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو کل قیامت کے دن جنت میں داخلے کے وقت کنجی بن کر آئے گی، اور جس کے ہاتھ میں نماز کی ایک کنجی ہوگی وہ اس کنجی کی مدد سے جنت میں داخل ہوگا، اور جس بدبخت کے ہاتھ اس کنجی سے خالی ہوں گے وہ جنت کے باہر ہی حیران و پریشان ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے، جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا، اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ماں جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو فطری طور پر اس کی آنکھوں کو ایک قسم کی خاص ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ باپ اپنے فرما بردار بیٹے کو دیکھتا ہے تو خاص قسم کی ٹھنڈک اپنی آنکھوں میں محسوس کرتا ہے۔ دراصل اس ٹھنڈک کے پیچھے قلبی تعلق ہوتا ہے جو دونوں کے درمیان ہے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ کا ایک فرما بردار بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کا یقین اس کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اور چلتے چلتے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، پھر وہ اپنے پروردگار کے بے شمار اور لازوال نعمتوں کو یاد کرتا ہے جو اس کے پروردگار نے اسے عطا کی ہیں، پھر وہ اس کی پاکی و کبریائی بیان کرنے لگتا ہے، تو رکوع و سجدہ کرتے ہوئے، قیام و قومہ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور اس ٹھنڈک کو حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون محسوس کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹھنڈک کو محسوس فرمایا اور اپنی امت کو بھی اس ٹھنڈک سے لطف اندوز ہونے سے محروم نہ فرمایا۔ اس راز کو فاش کر دیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ اپنی نماز میں وہ روحانیت و نورانیت
اور لطف و سرور اور ٹھنڈک محسوس نہیں کرتے۔ جو ٹھنڈک اس نماز میں اس خالق و ارض و سما نے رکھی ہے جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دربار میں کھڑے ہونے کی توفیق بخشی ہے، وہ چاہے مالدار ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، وہ ہر مومن کی نگاہ میں قابل احترام ہوتا ہے۔ نہ اس کی توہین کی جائے اور نہ اس کو تکلیف دی جائے، اسی لیے کہ جس کی پیشانی اللہ کے حضور میں جھکی ہو اور جس کے اعضاء اس کے دربار میں عبادت میں لگے ہوں، اس کے نزدیک جہاں رب العزت کی عظمت ہے وہی وہ شخص بھی رب العزت کا محبوب ہوتا ہے، اور اللہ کے محبوب کو مارنا، اس کی توہین کرنا اور اس کو ایذا پہنچانا ظاہر ہے کہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ جو لوگ کسی بھی نمازی کو مارتے ہوں انہیں دور رسالت کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس سلسلے میں تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو لے لو لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو ماننے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بازو میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔